بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کفار مشرکین کے دوسرے استعجاب اور دوسرے اشکال کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا استعجاب اور اشکال یہ تھا کہ ایک آدمی کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک آدمی کو کیوں اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ عام آدمی تھوڑی ہے، ہم نے اس میں جو صلاحیت رکھی ہے اس قابل سے لائق ہے کہ اس پر وحی نازل ہو۔ آج ایک دوسرا اشکال تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہے، نبی ہیں، اور ہم اتنی مخالفت کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، ہر طرح کی تکلیف پہنچا رہے، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ سچے نبی ہے تو اللہ عذاب بھیج دے۔ کفار یہ کہتے عذاب کیوں نہیں آتا؟ آج بھی یہ بات کر دیتے، عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ بلکہ خود مانگتے تھے اجل لنا قطنا، اللہ ہمارا ابھی حساب برابر کر دے، اگر یہ پیغمبر سچا ہے تو اپنی زبان سے مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، یہ ہماری شان حلم اور بردباری ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جس طرح تمہاری خیر اور اچھائی کی بات اور تمہاری خیر خواہی کو جلدی پورا کر دیتے ہیں، تم دعا مانگتے ہو نہیں مل جائے، ہم تمہیں خیر کی چیزیں فوراً دے دیتے ہیں، اگر تمہارے مانگنے پر شر بھی اس طرح کرنے لگے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری شان حلم ہوتی، ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ اس ڈھیل دینے میں ایک تو اللہ کی شان حلم کا تقاضا، اور دوسرا یہ امید کہ شاید ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ہلاک نہیں کر سکتے۔ تم سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی، مکہ وال سے اللہ تعالی نے کہا تم گزرتے ہو ان کے اوپر سے، تم نے عاد و سمود کے مکانات نہیں دیکھے، تم نے قوم لوط کی بستیاں نہیں دیکھی، نوح علیہ السلام کا قصہ تم نے نہیں سنا، شعیب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا۔ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہت طویل مدت کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب سب امیدیں بھی ختم ہو گئیں اور وہ بھی انتہا کو پہنچ گئے اپنے ظلم و ستم اور بدماشی میں، تو بس پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان برائی مانگنے جلدی تو بہت کرتا ہے، لیکن تھوڑی مصیبت آ جائے تو پھر ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس میں سب شامل ہیں، ایمان والے بھی شامل ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو بس سب سودا ٹھنڈا پانی، سب جوش ختم۔ تھوڑی سی تکلیف، شاہ فرماتے گردے میں تھوڑا سا درد ہو جائے سب جذبے ختم ہو جائیں گے، سب جذبے ختم ہو جائیں گے، بخار جذبے ختم، جو کہتا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کوئی بھی جو بھی عزم ہوتا ہے تھوڑی سی تکلیف آنے کے بعد بالکل ڈھیلا ہے، جب میں تو کسی کام کی نہیں، پھر ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے پھر وہی بدماشیاں، وہی ناکارہ پن شروع ہو جاتا ہے۔
فرمایا اپنا حوصلے کا تو یہ حال ہے، ذرا بھی مصیبتوں میں صبر نہیں اور نعمتوں میں شکر نہیں ہے۔ یہ دو بڑی مین خرابی ہے انسانوں کی، کہ مشکل آ جائے تو صبر نہیں ہوتا، بے صبری کا مظاہرہ کرتے، حالانکہ اس وقت صبر کے دامن کو پکڑے۔ نعمت آ جائے تو اترانے لگتا ہے، کسی حقیر سمجھتا ہے، نعمت کی بنیاد پر اپنے قیمت لگاتا ہے کہ اب میں بڑا قیمتی ہوں، میرے پاس بڑی نعمت ہے، بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، بڑا مرتبہ۔ حالانکہ یہ سب خدا کی دین ہے، جب چھین لیتے ہیں تو سڑک پر کھڑا کر دیتے تو پھر روتا پیٹتا ہے۔ کوئی چیز انسان کی ذاتی نہیں ہے، جو بھی چیز ہے کوئی ہماری چیز ذاتی نہیں ہے، اگر ذاتی ہوتی تو چھینی نہ جاتی۔ آنکھیں ہیں، آنکھوں کا اندھا ہو جاتا ہے، زبان گونگا ہو جاتا ہے، دماغ ہے پاگل ہو جاتا ہے، تو کہ ہماری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، جس نے دی ہے واپس لے لیتا ہے، قادر ہے، جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے تو اس اشکال کا جواب دیا کہ جو تم جلدی کرتے ہو، اگر ہم اس جلدی پر فیصلہ نافذ کر دیں اور یہ تم نبی کی مخالفت کر ہم فوراً عذاب لے آئیں تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ اور پھر بے صبری کا یہ حال ہے، ذرا تکلیف آ جائے۔ یہ بت پرست بھی جب تکلیف آ جاتی تو بتوں کو بھول جاتے تھے، پھر بڑے خدا کو، اللہ کو پکارتے تھے کہ نہیں وہی کرے گا، اور جب بات ٹھیک ہوئے تو پھر کہتے نہیں فلاں بت کی چڑھاوے کی وجہ سے میں ٹھیک ہوا۔ فرما رہے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر جلدی کرتے اللہ لوگوں کے لیے شر میں، شر کا بدلہ دینے میں، عذاب نازل کرنے میں، جو شر مانگا ہے اس میں اگر اللہ جلدی کرتے، استعجالہم بالخیر، جس طرح وہ جلدی خیر مانگنے میں کرتے ہیں کہ اللہ جلدی ہمیں خیر دے دے، خیر دے دے، اور اللہ دے دیتے ہیں، اس طرح اگر شر میں بھی ان کے مانگنے پر جلدی کرتے، یا جو کہتے ہیں نبی کی مخالفت میں جلدی کیوں نہیں ہم پر عذاب آ جاتا، ہمیں تو پھر بھی روٹی مل رہی ہے، ہماری اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، ہماری واہ واہ ہے، ہماری سنگن ہے، باوجود دین کی مخالفت کے، باوجود ظلم و ستم کے۔ آج بھی دنیا میں دماغوں میں یہ بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اللہ فرماتے اگر ہم شر میں اور عذاب بھیجنے میں جلدی کرتے، جس طرح خیر وہ مانگنے میں جلدی کرتے، ہم دیتے بھی ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اللہ جلدی فرماتے لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے شر، عذاب دینے میں، شر میں، استعجالم بالخیر، جس طرح کہ وہ جلدی کرتے خیر میں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کی موت کا، دنیا ختم ہو جاتی۔ اللہ کے عذاب کے سامنے کون رک سکتا ہے؟ فَنَظْرُ الَّذِينَ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ نظر کہتے چھوڑ دینا کسی کو، اس کو استدراج کہتے، استدراج، ڈھیل دینا۔ سَنَسْتَدْرِجُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یہ استدراج کہلاتا ہے۔ کوئی اب برائی میں اور مست ہو اور اس کو کچھ نہ ہو رہا ہو، یہ ڈھیل ہوتی ہے تو یکدم کھینچتے ہیں رسی کو۔ اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب نظام ہے کہ رسی اس وقت کھینچتے ہیں کہ جب انسان ذرا بھی تکلیف برداشت کرنے کا اہل نہیں ہوتا، اس کی ایسی طبیعت بن چکی ہوتی نزاکت اور راحتوں کی وجہ سے کہ ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس وقت کھینچتے ہیں تو تکلیف میں شدت بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی دھوپ میں کام کرتا ہے سارا دن، مزدور، اس کو سزا یہ دی گئی بھی سارا دن اس کو دھوپ میں کھڑا کرو، تو وہ سزا برداشت کر لے گا یا جلدی بولو؟ کر لے۔ لیکن وہ امیر ہو گیا اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے لگا اور ایک لمحہ کے لیے دھوپ میں کھڑا، اب اس کو جو سزا دی جائے گی تو اب بتائیے اس میں فرق ہے یا نہیں؟ بھائی یہ اس سے آپ کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ عذاب سے لاتے ہیں کہ جب وہ راحتوں کے خوگر ہو جاتے ہیں، آرام کے خور، اب جب عذاب تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے عذاب کی، کیونکہ ہر آدمی پر جو سزا ہے وہ برابر نہیں ہوتی۔ بعض طالبوں کو ڈنڈے لگا تو کچھ نہیں ہوتا، اور بعض کو بھی لگاتے نہیں تو پھر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، فرق ہے نا۔ فرماتے فنظر الذین، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا،
جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کا عقیدہ ہی نہیں ہم سے ملنے کا، کس میں چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون سرکشی میں سرگرداں ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنا، لیکن جب خاص وقت آتا ہے تو پھر کھینچ لیتے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ معاف فرمائے، جو آدمی بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، کوئی عقیدے میں خرابی، اس کے لیے وقت مقرر لکھ دیا جاتا ہے پہلے سے کہ اس کو فلاں وقت اس پر سزا نازل ہوگی اور جوتے پڑیں گے۔ اگر توبہ طائب ہو جائے تو وہ وہاں سے ریموو کر دی جاتی ہے، ورنہ جوں وقت پہنچے گا وہ نازل ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ بھئی آپ کس چیز کا؟ آج تھوڑی کا آج کام کرو گے تو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کا انتظام ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب کیا تھا اور کب سزا ملے گی یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ عجیب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عذاب مانگتے ہو، تمہارا حال کیا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور اگر چھو لے انسان کو تکلیف، دعانا لجنبہ او قائد قائمہ، تو ہمیں پکارتا ہے پہلو پر بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، حضرت اللہ معاف کر اللہ، کچھ کر اللہ۔ اب حضرت اللہ اللہ ہو رہی ہے، حضرت اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ شرک کے باوجود مشرکین بھی پکارتے تھے، مومنین بھی شامل اس میں۔ آج کل یہی مزاج ہے، بے صبری۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم دور کر دیتے اس سے تکلیف، کشفنا کشف کر دیتے، دور کر دیتے، ضرہ تکلیف، مرہ اب ایسے گزرتا ہے کألم ید لا ضر مسا، گویا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں کسی مصیبت کی طرف جس نے اس کو چھوا، الی ضر مسہ، گویا کہ پکار یعنی ایسے بیگانہ بن جاتا ہے، بالکل کوئی تعلق ہی نہیں۔ مصیبت ہو تو مسجد میں بڑا ہے، جب مصیبت دور ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر گیا بھائی۔ اور جی ہمارے امتحان ان دنوں میں ہو رہا تھا، اس لیے اسٹوڈنٹ مسجد میں تھا، اور جی میں ان دنوں میں گورنمنٹ نے مجھے نکال دیا تھا، اس وجہ سے میں مسجد میں پھرا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا بھائی؟ آج یہ سارے واجبات بھی مل گئے ہیں اور سیٹ بھی اچھی مل گئی ہے، تو اب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے مارا کلم، یوں گزرتا ہے، یعنی یوں چلتا پھرتا ہے دنیا میں، کلم یدونا، گویا کہ ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر مسہ، کذالک زین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا، راستہ کر دیا گیا حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کو اپنے اعمال مزین کر اچھے لگتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو عذاب نہیں آتا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے کتنے گروہ، قرون، کتنے زمانے، کتنے گروہ کھپا دی، ہلاک کر دیے تم سے پہلے۔ لما ظالموا، جب ان نے ظلم کیا، جب ظلم کے خاص انتہا کو پہنچے ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، اللہ نے اپنی قدرت بتائی کہ میں اس پر قادر ہوں اور کر کے بھی دکھایا ہے، لیکن یہ روز روز کی بات ہے، جو آج کچھ کرو جو ابھی نظام آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان حلم کے خلاف ہے، اور اس کائنات کو جو بنانے کی حکمت ہے یہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ ایک نظام نے چلنا ہے، اچھے برے بھی۔ اب دیکھو بھائی، پیغمبر اسلام نے طائف والوں نے وسلم پر کتنا ظلم کیا، سب سے زیادہ ظلم طائف میں ہوا، اس وقت عذاب آ کر طائف والے ختم ہو جاتے، محمد بن قاسم کہاں سے آتا؟ عثمان بن ابی العاص جو بمبئی کے ساحل پر سب سے پہلے جو صحابی ایمان کی دعوت لے کر آئے، وہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طائف کے تھے۔ محمد بن قاسم طائف کا تھا، طائف کے ثقفی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، صحابہ میں بھی، تابعین میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھی اور رسول اللہ نے بھی نہیں چاہا، رسول اللہ نے بھی نہیں چاہا، فرمایا نہیں، عذاب والے فرشتے آ گئے، پہاڑوں میں بھی بیچ دیتے، ابھی ان کو جو نا کڑک کے ذریعے مار دیتے ان کو، نہیں، شاید اولادیں میرے ماننے والے نکل آئے، تو ان کی اولادوں میں وہ آئے جن کا جو ہمارے ایمان کا ذریعہ بنے، ہم تک ایمان انہی کے ذریعہ ہے، ہندوستان بر صغیر کے لوگوں تک ایمان ان کے ذریعہ ہے۔ کیسی حکمتیں، تو ایسا نہیں کہ ہم ہلاک نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، ہم نے ہلاک کی ہیں بہت سی جماعتیں، من قبلکم،
تم سے پہلے لما ظالم جو ظلم کیا انہوں نے. اور ہم نے ویسے نہیں, اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے قرآن میں ہر جگہ ملے گا, جہاں بھی عذاب بتائیں گے وہاں بتائیں گے کہ ان تک پہلے دعوت آئی, ان کو بات سمجھائی گئی, پھر ان پر عذاب آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بے خبری میں عذاب آ جائے تو ان کو بتایا کچھ نہیں تو عذاب آ جائے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان تک آئے, لے کر آئے تھے ہمارے رسول بالبینات, واضح آیات, واضح نشانیاں. بینات میں اللہ کی وحی بھی ہے, بینات میں نشانیاں, بینات میں معجزات بھی ہیں, بینات میں ہر وہ چیز ہے جس سے بات واضح ہو جائے. یاد رکھو بینات, ہر جگہ بینات کا اپنا اپنا ترجمہ ہوتا ہے. آیات قرآنی بھی ہوتی ہیں اور بینات سے مراد معجزات بھی ہے جس سے بات واضح ہوتی ہے. بینات سے بات نبی کا بیان بھی ہے, قول بھی ہے, حدیث بھی, سب شامل ہے. بینات وما کانوا لیؤمنوا, اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے, لیکن اللہ نے حجت پوری کر دی. بغیر حجت پوری کی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لاتے کسی قوم پر. جب حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر ظلم سے باز نہیں آتے تو عذاب آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے. ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا, بتایا نہیں اور عذاب آ جائے, ایسا نہیں ہے. کذالک نجزی القوم المجرمین, ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو, جرم کرنے والے لوگوں کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض, پھر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ان کا زمین میں. اب ان کے بعد تم ہو, مکہ والے سے کہہ رہے, وہ چلے گئے ان کے بعد تم ہو, کیونکہ انہی میں نسل میں سے یہ لوگ ہیں. وہی نسلیں جو سمود کی اور عاد کی تباہ کی گئیں, انہی میں سے آگے جا کر جو ہے وہ قبائل, اس لیے ان کو جو ہے عرب ابعیدہ کہا جاتا ہے, دور والے عرب, اور یہ قریب والے عرب ہیں. انہی میں سے آگے بعد میں اللہ تعالی نے ان کو بنا دیا ان کی جگہوں پر. تمہیں بنایا ہم نے زمین میں من بعد, ان کے بعد, لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو. لیکن جب یہ بھی ظلم سے آگے بڑھے تو بدر میں ان کا بھی صفایا کر دیا گیا, بدر میں ان کا بھی صفایا کر دیا. کیونکہ اس امت میں, پہلی امتوں میں ایک کام ذمہ ہوتا تھا, ایک کام ذمہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا کہ دین کی بات پہنچاؤ. نہیں مانتے تو آسمان سے عذاب آتا تھا. لیکن رسول اللہ کے اس دور میں آسمان سے کلی عذاب کی بجائے ایمان والوں کو مسلط فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. چنانچہ انہی کفار پر, اسی مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا قبضہ ہو گیا. اسی کیسر و کسرا کے محلات پر ایمان والوں کا قبضہ اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر, اور جب وہ ایمان والے سست ہو جاتے ہیں تو پھر کفار سے ان کے کان کھنچواتے ہیں. یہی اس کی ایک بیٹی نے, ہلاکو کی بیٹی نے ایک جگہ پر کہا تھا, ایک بڑے عالم کو بلایا اس نے اپنے دربار میں, وہ بھی ظالم تھی اپنے باپ کی طرح. اس نے کہا تھا کہ تم اگر حق پر ہو تو ہم تم پر کیوں مسلط ہیں, تم اگر حق دین پر ہو ہم کیوں مسلط ہیں, ہم تو کچھ نہیں مانتے. اس عالم نے بڑی جرت سے کہا تھا, انہیں کہا کہ ایک آدمی بھیڑیں پالتا ہے اور اس کے رکھوالی کے لیے کتا رکھتا ہے. اگر بھیڑیں ادھر ادھر ہو جائیں اور مالک کی نہ مانے تو پھر کتا ان کو گھیر کر لاتا ہے, اور جب وہ لے آتا ہے تو پھر وہ کتے کی رسی باندھ کر اس کو ڈبے میں بند کر دیتا ہے کہ اب تیرا کام ختم ہو گیا. فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے وہ منزل بھیڑوں کے ہیں جو ادھر ادھر بکھر گئی, اپنے مالک کو چھوڑا تو تم جیسے کتے مسلط ہو گئے ہم پر. جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تمہیں دوبارہ باندھ دیا جائے گا. خیر اس کو شہید کرا دیا, لیکن ہوا وہی. کہاں گئے تتاری, کہاں گئے, کہاں گئی ان کی قومیں. پھر ایمان والے ایسے غالب آئے کہ ان کی نسلیں بھی مسلمان ہو گئی, ان کی نسلیں بھی ایمان لے آئیں. یہ تو اس امت میں عذاب, تو پھر بدر میں وہ بڑے بڑے سردار جن کے بڑے بڑے دعوے تھے سب بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا, ٹانگوں میں رسیاں ڈال کر ان کو پھینکا گیا. 70 سردار مارے گئے, 70. کہتے ایک سردار بچا, ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے, کوئی نہیں بچا, سب مارے. یہ عذاب تھا.
پھر مکہ فتح ہو گیا. ایمان والوں کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ عذاب لاتے ہیں. یہود و نصارہ یہودی جو وہاں مسلط تھے مدینہ شریف میں، اتنی بری حالت تھی، اللہ معاف فرمائے، اتنی بری حالت تھی مدینہ شریف میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ انصار کی، اوس اور خزرج کی کسی بچی کی شادی ہوتی تو اس کو پہلی رات یہودی سردار کے پاس گزارنی پڑتی تھی، کیونکہ ایسے سودی نظام میں باندھا ہوا تھا، ہر بندہ مقروض تھا. کہتے پہلے یہاں پھر جائے. کہاں گئے؟ جلا وطن کر دیا گیا. بنو قریظہ کے 4000 آدمیوں کو، 4000 مردوں کو، بلکہ جس کے بالغ ہونے میں شبہ ہوتا اس کے بغل کے بال دیکھے جاتے اور زیر ناپ بال دیکھے جاتے، اور پھر اس کو خندق کھودی تھی، قتل کر کے اس میں ڈال دیا جاتا. وہ جن کی وہ منظر سب نے دیکھا کہ اللہ نے کس طرح عذاب پھر ان پر مسلط کیا. لیکن عذاب کی شکل اب بدل گئی ہے. اب وہ زلزلے سے وہ عذاب جزوی طور پر آتے ہیں، لیکن اب کلی عذاب ایمان والوں کے ذریعے، اور یہی آخر میں ہوگا. اس وقت جو دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے اس کا بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیں گے. پورے عالم پر ایمان والے مسلط ہو جائیں گے. امام مہدی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا پر پھر ان کا تسلط ہو جائے گا. سب کو بہت اکثر مسلمان ہو جائیں گے، جو مسلمان تہ تیگ کر دیے جائیں گے. پہلے بھی ایسا ہوا، یہ تو بیچ میں تھوڑا سا ہوا ہے. یعنی یہ جو اس وقت جو معاملات ہے اس کو 100-150 سال ہے. اس سے پہلے پورے عالم پر ہماری حکومت تھی. رسول اللہ کے بعد سے مسلسل آج سے 100-150 سال پہلے جب خلافت عثمانیہ جو 1942 وغیرہ میں ختم ہوئی ہے، اس وقت تک پوری دنیا پر ایمان والے تھے. 1942 سے آج 2042 بھی نہیں ہوا ہے. آج ہم اتنے پریشان ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسے وسوسے آنے لگ گئے. لیکن ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. پھر اسلام کو کہ اسلام کو تو غالب آنا ہی آنا، اسلام ہے ہی غالب آنے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. آج بھی غالب اسلام نظریاتی طور پر، مذہبی طور پر جتنا مضبوط اسلام ہے کوئی مذہب مضبوط نہیں. اسے رات دن پھیلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور اس کے ماننے والے پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کیا. کوئی ایک مسلمان بھی ہے وہ بھی نماز روزہ اللہ اللہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھی یہ مسلمان اپنے مالک کا نام لیتا ہے. عیسائیوں کے ہاں چلے جاؤ پتہ نہیں چلتا یار یہ عیسائی واقعی عیسائی ہیں، کیونکہ گرجے کے ساتھ رہنے، گرجا ویران پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے اوپر فار سیل کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ بکنے کے لیے ہے. پورا محلہ عیسائیوں کا اور گرجا ان کا بک رہا ہے. پوری دنیا میں چیلنج ہے. کہیں پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان دو بھی رہتے اور اس کی مسجد بکنے کے لیے بورڈ لگاؤ. یہ کیسی عجیب بات ہے. پوری دنیا میں دو مسلمان، ایک مسلمان ہے کہیں اور مسجد ہے، وہ کل ہی اس کو باپ کے بیٹھا ہے، وہاں بورڈ نہیں لگا ہوا یار یہ بیچنے کے لیے مجھ سے مسجد چلتی نہیں، کہیں دنیا میں نہیں. لیکن یہ منظر جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا. یورپین ملکوں میں، پوش ملکوں میں نظر آئے گا. لکھا جی گرجا بکنے کے لیے ہے، کوئی خریدنے والا. تو آج بھی اسلام غالب ہے نظریاتی طور، لیکن عملی طور پر نہیں ہے. وہ ہماری کوتاہی اور کمی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں گے تم کیا عمل کرتے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ.